شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ پیس ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے 7ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر اور اس کا اجمالی خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ 7ویں پارے میں سورہ انعام بھی ہے اور اس کی ابتدا میں سورہ مائدہ کا ذکر ہے۔ ہم اس کی تفسیر آپ کے سامنے کچھ اس انداز میں بیان کریں گے کہ پہلے ہم 7ویں پارے کا اجمالی ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جہاں سے 7ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے تو وہاں پر ان نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا نجاشی کے دربار میں جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھا گیا تو پھر انہوں نے قرآن مجید کو جب سنا تو سننے کے بعد ان پر حق ظاہر ہو گیا، اور حق ظاہر ہوتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو ان نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یمین منعقدہ یعنی قسم کے حوالے سے اس کا حکم اور اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں شراب، جوا اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے جو تیر تھے اس کی حرمت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ناپاکی ہے اور شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرتے تھے، غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں بعض لوگوں نے اپنے اوپر بعض حلال جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا اور انہیں بتوں کے نام پر چھوڑ دیا تھا۔ ان کی 4 قسموں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا، جن کا ذکر، جن کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ان کا نام، ایک کا نام بحیرہ، صائبہ، وسیلہ۔ یہ وسیلہ صوت کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں۔ وسیلہ اور حام، ان کا ذکر کیا کہ یہ حلال جانور انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیے تھے اور اس کا ادب کرتے، اس کا احترام کرتے تھے، ان کو ذبح نہیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا، اور اہل کتاب کا دین سے دور ہونا، دین سے بیزاری، اور انہیں دین کی طرف آنے کی دعوت فکر دی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کے احکام کو بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں، ان پر جو اپنی نعمتیں کی ہیں اس کا ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ان کا تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ اس دعا کا بھی اس میں ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی تھی، اور خوان نعمت کا ذکر کیا تھا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ اے اللہ ہم پر خوان نعمت نازل فرما کہ جس دن یہ نعمت اترے وہ دن ہم سب کے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ تو یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جس دن کوئی نعمت کا نزول ہو تو وہ دن عید کا دن ہو جائے۔ اس لیے اہل اسلام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اس دن کو عید میلاد النبی کہتے ہیں،
اس کی اصل اسی آیت سے ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ جس دن ہم پر وہ نعمت اترے تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ عید کا دن، عید خوشی کو کہتے ہیں، اور عید کا ایک معنی ہے لوٹ کر آنے والا۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بار بار لوٹ کر آتا ہے، تو اس لیے اسے عید کا دن کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ مائدہ کا اختتام ہے۔ اب سورہ انعام کی ابتدا ہے۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر 20 رکوع اور 165 آیات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 6ٹھی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی یہ 55ویں صورت ہے۔ اس صورت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بارگی نازل ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید تدریجاً اترا، بعض صورتوں کی کچھ آیتیں اتریں، بعض صورتوں کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، لیکن یہ صورت یک بارگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس صورت مبارکہ میں توحید و رسالت کے بنیادی عقائد اور اصول اور دلائل کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حیات بعد الموت کا تذکرہ فرمایا، حشر اور نشر کو بیان فرمایا، سزا و جزا کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ دین ابراہیمی کی حقیقت کو واضح کر دیا، اور انسان کے اندرونی اور بیرونی اور عقل اور فطرت کی جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے استدلال فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں مشرکین کے فرمائشی مطالبات کا ذکر کیا کہ ان کا مطالبہ معجزات کے ظاہر کرنے کا تھا، فرمائشی معجزات تھے ان کے، اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ظاہر نہ کرنے کی وجوہ کو بھی بیان فرمایا۔ تقدیر کا بیان اس میں ہے، اور بعض مشرکانہ رسوم اور مشرکین کی جہالت کا رد کیا گیا، اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ مشرکین کے باطل معبودوں کو برا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہنا شروع کر دیں۔ تو اس بات سے بھی اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ ان کے باطل معبودوں کو برا بلا نہ کہیں، تو وہ مسلمانوں کی ہٹ دھرمی میں یا مسلمانوں کے ساتھ بغض میں یا بے علمی میں یا مطلقاً سرکشی میں مسلمانوں کے سچے معبود برحق اللہ تبارک و تعالی کو برا بلا نہ کہیں، اور اس کی شان میں توہین آمیز جملے نہ کہیں، اس کی شان میں گستاخی نہ کریں، اس سے منع کیا گیا۔ اور اس کے بعد اب 7ویں پارے کے اختتام کی طرف ہم آتے ہیں۔ 7ویں پارے کا اختتام اس بات پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ ان کے پاس نشانی آ گئی تو ضرور ایمان لائیں گے۔ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ان کے پاس اگر نشانی آ گئی تو ضرور ایمان لائیں گے۔ فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر، جب یہ نشانی آ جائے تو یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے معزز ناظرین اس پورے پارے کا اجمالی ذکر کیا مختصراً، کہ تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس پورے پارے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کن کن باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اب ہم اس کی منتخب آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ 7ویں پارے کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا، اور ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن مجید کو سنا، تو حق پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کیفیت کو 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو حق پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھیں گے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ اور اس کے بعد ان کے لیے اجر آخرت اور دخول جنت کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں
یمین منعقدہ کا حکم بیان فرمایا، یعنی یمین منعقدہ یعنی وہ قسم جو منعقد ہو جائے اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کی کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے۔ مستقبل میں، یہ بات ناظرین ذہن میں رکھ لیں کہ قسم کا تعلق ہمیشہ مستقبل سے ہوتا ہے، ماضی کی کسی بات کی قسم نہیں ہوتی، ہمیشہ مستقبل کی بات کی قسم ہوتی۔ مستقبل میں کسی کام کی کرنے یا نہ کرنے کی کوئی شخص قسم کھائے، اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے وہ قسم کو پورا کرنے والا ہوتا ہے اور وہ اس قسم سے بری ہوتا ہے، قسم کو توڑنے والا نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ اس قسم کے مخالف کام کر بیٹھتا ہے تو وہ پھر حانث کہلاتا ہے، یعنی قسم کو توڑنے والا کہلاتا ہے۔ اگر اس نے قسم کو توڑ دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں قسم کا کفارہ بیان فرمایا، اور کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، یا ان کو لباس پہنانا ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اب چونکہ غلامی کا دور نہیں ہے تو فرمایا کہ جو ایسا نہ کر سکے تو وہ 3 دن مستقل روزے رکھ لے تو اس کا بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت ہی نہ آئے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی ایسی بات کی قسم کھائی ہے جس پر رہنا شریعت کی روح سے منع ہے، کوئی شخص غلط بات کی قسم کھا لے، جیسے مثال کے طور پر جیسے ماں باپ یا دیگر قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی کسی نے قسم کھا لی، تو فرمایا کہ اسے قسم توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ تو معزز ناظرین، آج بات بات پر قسم کھائی جاتی ہے، لوگ قسم کھاتے ہیں۔ حقیقی قسم کیا ہے وہ آپ نے سن لیا، اور جو ہمارے ہاں یہ جملے کہا جاتے ہیں کہ اس کی جان کی قسم، فلاں کی قسم، یہ جان کی قسم جو ہے یہ قسم نہیں کہلاتی۔ اللہ کی قسم ہے، رسول اللہ کی قسم ہے، قرآن کی قسم لوگ کھاتے ہیں، یہ قسم ہے۔ لیکن اس طرح جو لغو قسمیں ہیں وہ لغو قسموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین میں۔ جو اس طرح کی قسم کھاتے ہیں تو وہ قسم کا اعتبار ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 سے لے کر 111 تک، ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور ان کی یاد دہانی کروائی ہے۔ فرمایا کہ میں نے روح قدس سے تمہاری مدد کی، اور پھر فرمایا میری دی ہوئی طاقت سے تم گہوارے میں لوگوں سے کلام کرتے تھے اور پختہ عمر میں بھی کلام کرتے تھے۔ میں نے تمہیں کتاب و حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے تھے اس کا ذکر کیا کہ وہ اذن الہی سے مٹی کا بنایا ہوا پرندہ تھا، اس میں آپ دم کرتے تو اس میں زندگی آ جاتی، وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا۔ پیدائشی اندھا جو ہوتا اس پر آپ ہاتھ پھیرتے تو وہ ہمیشہ کے لیے دیکھنے والا ہو جاتا، وہ دیکھنے والا ہو جاتا۔ کوئی برس کے مرض میں جیسے جسم پر داغ نکل آتے ہیں جس کا علاج بہت مشکل ہے، جو اس مرض میں مبتلا ہوتا آپ اس پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفایاب ہو جاتا۔ مردے کو آپ حکم دیتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، آپ یہ کہتے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ اور بنی اسرائیل کی ایذا رسانی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ تو ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کی آیت نمبر 110 اور 111 کے اندر۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی اختتام ہے، اور اس بات پر اختتام ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنی قوم سے فرمایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور اب معاملہ رب کے ہی سپرد ہے۔ سورہ انعام کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں میں نے اس کا اجمالی تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت پر دلائل قائم کیے ہیں۔ موسلا دھار بارش کس طرح برستی ہے، باغات کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں گناہ کرنے پر جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ہلاک کرنے کا اس میں ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک اگر ہم غور و فکر کریں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ کافروں سے فرمایا کہ اگر اللہ تم سے تمہارے سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب فرما لے تو کون ہے جو تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طرح طرح کے
فرمائشی مطالبات لے کر آتے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہاں پر معزز ناظرین اس بات کو سمجھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کا جو ایک عقیدہ اور نظریہ ہے علم غیب کے حوالے سے کہ اللہ کے رسولوں کو علم غیب ہے، وہ ہمیشہ یہ نظریہ ہے کہ وہ عطائی ہے، اللہ کی بتائے سے، اللہ کے بتانے سے انبیاء کرام علیہ السلام غیب جانتے ہیں، اور نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ اور ایک نقطہ نظر ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ غیب کی خبریں جانتے ہیں، وہ ذاتی طور پہ نہیں جانتے، وہ عطائی طور پہ جانتے ہیں۔ اللہ کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، وہ ذاتی حیثیت سے، اور جو رسول اللہ کا علم ہے وہ عطائی نوعیت کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں از خود غیب کا علم نہیں جانتا، اور نہ ہی میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو فقط اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے بتائے پر غیب کی باتیں جانتے تھے، مگر عالم الغیب علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، سارے کے سارے امور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی نبی علیہ السلام جانتے ہیں۔ اس بات کو بتانا آپ کے سامنے سمجھے کہ ضروری تھا کہ تاکہ ایک عقیدے کے حوالے سے بھی پتہ چل جائے، علم میں بھی اضافہ ہو۔ مشرکین مکہ جو سردار بڑے بڑے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ایک مرتبہ، اور کہنے لگے کہ اگر آپ ہمیں مخصوص وقت دے دیں، ایک خاص وقت ہمارے لیے نکالیں جس میں آپ کے قریب یہ فقیر صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ فقراء نہ ہوں تو ہم اس ٹائم پر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ فقراء میں حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت مقداد، حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی طرف اشارہ کیا، ان صحابہ کرام کی طرف اشارہ کی کہ جب تک یہ آپ کی پاس موجود نہ ہو تو اس وقت آپ ہمارے لیے وقت نکال دیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق کے لیے نہایت ہی خواہش مند رہتے تھے کہ سب دین کی طرف آ جائیں، اور آپ اس کے حوالے سے بہت حریص تھے، بہت آپ علیہ السلام کی دل میں اس بات کا ہمیشہ خواہش رہتی تھی کہ کوئی بھی دین کی طرف جلد از جلد آ جائے اور آپ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے۔ تو اس لیے آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان کی خواہش کو پورا کر لیا جائے اور ان کو مخصوص وقت دے دیا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخصوص وقت دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 54 میں اہل ایمان کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں، آپ ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں، ان کے کہنے پر آپ انہیں اپنے آپ سے دور نہ کریں بلکہ انہیں اپنے ساتھ ہی رکھیں۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو اپنے ساتھ ہی رکھا۔ تو کفار کا جو یہ ذہن تھا وہ ہمیشہ مال و دولت کو، دنیاوی منصب کو، دنیاوی چیزوں کو ایک معیار بناتے کہ وہ سمجھتے کہ حق کا معیار یہی ہے، حق کا معیار وہ دنیاوی مال و دولت، جاہ و منصب اور جائیدادوں کو اور اولادوں کو وہ یہ سمجھتے، اور اس کے مقابلے میں مسکین مسلمانوں کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسکین مسلمانوں کا مقام اور مرتبہ کیوں کیسے بلند فرمایا؟ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ انہیں اپنے آپ سے دور نہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر غلام پر توجہ رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے غلام کے ہر حال سے واقف ہیں، اللہ کے بتائے سے اپنے ہر غلام کے ہر حال سے بھی واقف ہیں، اور اپنے ہر غلام کی جب وہ مشکل میں پکارتا ہے اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 74 سے لے کر 81 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کو یقین کامل عطا کرنے کے لیے ہم نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی، یعنی کائنات کے تکوینی نظام کے اسرار اور حکمتیں ان کو بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مظاہر پرست قوم کی حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے اور مظاہر کائنات کے فانی ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو دلائل سے ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایک طریقہ اختیار کیا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟
جب رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا ہر طرف، اور انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا تو اس ستارے کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب جگمگاتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ڈوب جانے والوں کو معبود نہیں بناتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے میرا رب ہدایت نہیں دیتا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ ان سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت کے ساتھ قوم کو یہ بتایا کہ جو خود کو زوال، غروب اور فنا ہونے سے نہ بچا سکے تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے جس کی یہ خاصیات ہوں، کیونکہ ان میں ستارہ پرست بھی تھے، چاند کی پوجا کرنے والے بھی اور سورج کو پوجنے والے بھی تھے۔ تو آپ نے ان کی اصلاح کے لیے کتنا اچھا انداز اپنایا۔ فرمایا ستارہ ڈوب جائے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے، چاند ڈوب جائے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے، اسی طرح سورج جو غروب ہو جائے تو وہ کیسے رب ہو سکتا ہے، یہ تو فنا ہونے والی چیزیں، فنا ہونے والی چیزیں رب کیسے ہو سکتی ہیں۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ اپنا رخ بندگی اس ذات کی طرف کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے آسمان بھی بنا، جس نے زمین بھی بنا، جس نے آسمان و زمین کے درمیان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے اس کو معبود حقیقی بناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انہوں نے یہ بات کی، یہ قوی دلیلیں ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کی اولاد یعقوب علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام، پھر ایوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر ہارون علیہ السلام، پھر زکریہ علیہ السلام، پھر حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام کا اس میں ترتیب کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ سب صالحین میں سے تھے، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ان کے عہدے پر، تمام لوگوں کے اوپر ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اس سورت کی آیت نمبر 99 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بارش کے برسانے، اس سے سبزہ اگانے، کھیتوں کی ہریالی اور طرح طرح کے پھلوں اور پھولوں کی نعمتوں کا ذکر کر کے اس سے توحید الہی پر اللہ تعالیٰ نے استدلال فرمایا ہے۔ سامعین محترم، 7ویں پارے کی اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مذاہب کے درمیان پرامن بقائے باہمی کا ایک اصول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم مشرکوں کے باطل معبودوں کو برا نہ کہو۔ مبادا یہ لوگ اپنی بے علمی اور سرکشی کے باعث اللہ کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ کہہ دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناموس کو کفار و مشرکین کی آواگوئی سے بچانے کے لیے سد ذرائع کے طور پر مسلمانوں کو ان کے باطل معبودوں کی توہین اور اس سے بچایا گیا ہے کہ باطل معبودوں کی توہین کرو گے تو وہ تمہارے حقیقی رب کی توہین کریں گے۔ اس بات پر 7ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے۔ ہمیں اس سے یہ درس ملا کہ ہمیں جب ہم ان کے باطل معبودوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے تو پھر وہ ہمارے سچے معبود کو نہیں کہیں گے۔ اس سلسلے میں بڑی حکمت عملی سے کام لینا چاہیے، اور اہل ایمان ہمیشہ امن، سکون اور ہمیشہ انصاف اور سچائی کا راستہ اپناتے ہیں، کبھی بھی برائی کے راستے کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آج کے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرمائے، ہم سب کی سینوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور روشن فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔